اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے امام علی اینڈ ماڈرن سائنس۔ ناظرین محترم، اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کا میں آغاز کرنا چاہوں گی مولا کائنات کے ایک قول کے ساتھ، کہ جس میں امام علی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، العلم سلطان، کہ علم طاقت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم آ گیا اس کے پاس سب کچھ آ جائے گا، اور جس کے پاس علم نہیں آیا اس کے پاس جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ ایک اور مقام پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن جو علم حاصل نہیں کرتا ہے دوسرے آ کر اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کون؟ وہی جو صاحب علم ہے۔ لیکن ناظرین محترم، کیا فقط علم کا حاصل کر لینا کافی ہے؟ کیا کچھ کتاب کا پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اصل علم وہ ہے جو حکمت کے ساتھ ہو، جو فلسفی کے ساتھ ہو، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اسلام، آج کی جدید سائنس اس بارے میں بہت زیادہ بات کرتی ہے۔ لہٰذا آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے فلسفی کے بارے میں، کہ واٹ از فلسفی، یہ حکمت کیا ہے کہ جس کے بارے میں اتنی زیادہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گیسٹ ڈاکٹر جناب قدسی رضوی صاحب کا استقبال کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر سے ہمارے پروگرام میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے کل والے ایپیسوڈ کو آج کے اس ایپیسوڈ سے ربط دے کر اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر بیان کیا کہ علم، اصل علم وہ ہے جو فلسفی کے یعنی حکمت کے ساتھ ہو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے ڈی این اے پہ بات کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی جاندار شے جو اس کائنات میں ہے اس سب کا اوریجن ایک ہے، اس کا اوریجنیٹر بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ ڈی این اے کے ساتھ ہے، سب کے سب ڈی این اے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈی این اے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم کو ایکسپیریمنٹ سے معلوم ہوا، لیکن اس سے قبل جو ہم نے غور و فکر کیا، کائنات کے حقائق میں غور و فکر کیا، جو ذی حیات مخلوق ہیں، لیونگ بینگز ہیں، ان میں غور و فکر کیا وداؤٹ اینی لیب اور وداؤٹ اینی اکوپمنٹ، یہ جو تعقل کیا، تفکر کیا، اور چیزوں کے بیچ میں سملیرٹی کو ڈھونڈا، یہ ہے فلسفہ۔ یعنی میں اس کو اور ایکسپلین کروں کہ جب آپ عقل و شعور اور منطق کے ذریعے حقائق کائنات کی وائے کو ڈسکور کرتے ہیں تو یہ فلسفہ ہوتا ہے، اور جب اسی وائے کو، اسی کیوں کو آپ لیب اور ایکسپیریمنٹ اور فارمولے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ سائنس کہلاتی ہے۔ اصل میں فلسفہ، فلوسوفی، یہ فلسفی جو ہے یہ دو الفاظ سے بنا ہوا ہے۔ فلو کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور صوفی کا مطلب ہوتا ہے حکمت، وزڈم جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ حالانکہ وزڈم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ترجمہ نہیں ہے حکمت کا، حکمت جو ہے اس سے اور بلند اور ریفائنڈ چیز کا ہے، لیکن ہم وزڈم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ تعقل اور وہ تفکر کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں گناہ کا پہلو نہ ہو، بلکہ وہ رشد و ہدایت جس کے اندر ہو۔ یعنی حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ حکیم وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو مخلوق تک ہی رہ جائے، یا ان کی جو ہے پرستش کرنے لگے، یا انہی میں گھر کے رہ جائے اور ان کے خالق تک نہ جا پائے، کیونکہ یہ مخلوقات، یہ تمام کائنات جو ہے یہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا۔ یہ چھوٹی آیتیں ہیں، تو یہ چھوٹی آیتیں جو ہیں یہ اللہ تک اشارہ کرتی ہیں۔ لہذا فلسفہ جو ہے یہ جو حکمت سے محبت ہے، یہ انسان کی سرشت میں قدرت نے رکھا ہے۔ اسی لیے جا بجا قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف ہوئی ہے کہ جو تفکر کرتے ہیں، جو صاحب حکمت ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ یعنی حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے، اللہ اس کو حکمت دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو حکمت دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور جس کو حکمت دے دیتا ہے اسے خیر کثیر دے دیتا ہے۔ یعنی حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے، بہترین گڈنس ہے۔
اس کی طرف جو ہے، جو آپ یہ دیکھیں کہ خود فلسفہ جو ہے وہ میڈیول ٹائمز میں فلسفہ مدر آف سائنسز تھا. جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی ماں اور ان کی اوریجنیٹر کو فلسفہ کہا جاتا تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کسی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے جب تھنکنگ پہ بات کیا تھا تو اس کائنات میں جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے حکیم ذہن ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں. وہ لیب میں اور پیپر میں اور فارمولے میں بعد میں آئیں گے، پہلے وہ تعقل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. تو فلسفہ جو ہے وہ اس کائنات میں جو بھی ہے اس کے اوریجن پر بات کرتا ہے، وہ ایسی کیوں ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے پیچھے جتنے وائی کویسچن مارکس آ سکتے ہیں ان سب کا جواب دیتا ہے فلسفہ. اسی لیے یہ حکمت ہے. اور آپ دیکھیں کہ خود قرآن مجید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوتی ذمہ داریاں بتائی ہیں سورہ جمعہ میں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پہ وہ وَيُزَكِّيهِمْ نفسوں کو تزکیہ کرے، ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دے کتاب کی اور کتاب کے ساتھ حکمت کی. یہ حکمت سائنس بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور فلسفہ بھی سمیٹے ہوئے ہے. یعنی یہ کہ غور و فکر، ہر چیز کے پیچھے کی علت کو جاننا، وائے کو پہچاننا، اور اسی وائے کو جب آپ لیب میں چلے آئیں اور ایکسپیریمنٹس کرنے لگے اور انوینشنز کرنے لگے تب بھی یہ حکمت ہی کہلاتی ہے. تو رسول خدا کا یہ جاب ہے کہ وہ تعلیم کتاب و حکمت دیں. اب میں یہاں سے جملہ کہہ کے آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ جاؤں گا کہ وہ رسول کے جو تعلیم کتاب و حکمت دینے آیا ہو وہ معاذ اللہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ خود صاحب حکمت ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا. ابھی شاگرد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، شاگرد کو سمجھنے سے عقلیں قاصر ہیں، تو پھر جو شہر علم ہو، جو دار حکمت ہو، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ جی بے شک، بہت صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ تو ہو گئی جو آپ نے سائنس کے حوالے سے بیان کیا. تو اچھا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ سائنس ہے، اور جو ہم اپنے عقل سے سوچتے ہیں ایک طرح کا عقلی ایکسپیریمنٹ. آپ جی، جو ہم یعنی ہم جو ویژول تھنکنگ کرتے ہیں یہ ہے حکمت، یہ ہے فلسفہ. جی، امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ امیر المومنین کا بہت ہی مشہور قول ہے نہج البلاغہ سیئنگ نمبر 54، جس میں آپ کہتے ہیں کہ حکمت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اس کائنات میں. یعنی ایک انسان، آپ سمجھ لیں اگر ایک انسان حکیم نہیں ہے، یعنی وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا، وہ غور و فکر نہیں کرتا اپنے اوپر، اپنے ماحول کے اوپر، زمین و آسمان کے اوپر، خلقت کے اوپر، مخلوقات کے اوپر، اور وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اس تعقل اور تفکر کے ذریعے، تو پھر اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے. لاکھوں بلڈنگ ہو، اس کے پاس لاکھوں بینک بیلنس ہو، اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، لیکن اگر وہ صاحب عقل نہیں ہے، اگر وہ صاحب حکمت نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی دولت نہیں. جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، مگر علم و حکمت خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں. علم و حکمت جس کے پاس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی محکوم نہیں ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وہ زمانے میں انقلاب لاتا ہے. لیکن جو دولت پرست ہوتا ہے، جو مادہ پرست ہوتا ہے، وہ خود بھی گناہوں کا شکار ہوتا ہے، وہ پستی میں جاتا ہے اور سماج کو بھی پست اور ذلیل بنا دیتا ہے. جیسے کہ امام کا یہ قول جو میں نے ابھی شروعات میں بیان کیا تھا کہ جو علم حاصل کرتا ہے ایک طرح سے حقیقی علم، تو وہ لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے. تو حاوی ہونے سے مراد یہی ہے جو آپ نے بھی بتایا کہ وہ ایک طرح کا انقلاب لے کر آتا ہے اس دنیا میں. اصل میں حکمت جو ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ خود علم کیا ہے، نیچر آف علم کیا ہے. خود اللہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہے حکمت، خدا کے وجود کے اوپر، دلائل وجود خدا، یہ کائنات کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ کائنات خود بخود ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے. تمام سوالات کے جواب جتنے بھی سوالات آپ سوچ سکتی ہیں، ان تمام کے جوابات دینے کی کوشش کرنے کا نام فلسفی اور وزڈم اور حکمت ہے. اسی لیے حکمت جو ہے وہ اصل علم تک انسان کی رہنمائی حاصل کرتی ہے، یعنی معرفت خدا.
جو جس لیے کہ آپ نے کہا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ لیعرفون، یعنی یہ کہ اس کی معرفت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور اگر انسان نے اس کو نہیں پہچانا تو کیا پہچانا پھر؟ تو اسی طرف امیر المومنین نے کہا کہ جو حکمت ہے وہ سچائی اور تقوی الہی کا پھل ہے، یعنی حکیم سچا ہوتا ہے اور حکیم متقی ہوتا ہے، وہ حکیم ہی نہیں ہے کہ جو متقی نہ ہو، یعنی جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے، جس کو خشیت الہی ہو کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جو حق خدا کو پہچانے وہ حکیم ہوتا ہے۔ یہ تمام سینگس ہیں امیر المومنین کی جو بتا رہی ہیں کہ حکمت کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کو غور و فکر کے ذریعے اس کے معبود سے کنیکٹ کرتی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ رسل نام کا ایک بہت بڑا فلاسفر میتھمیٹیشین گزرے ہیں، برٹن رسل، جن کی ایک 2 والیوم میں بڑی موٹی والیوم میں کتاب ہے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس کے تعلق کو استوار رکھنے کی چیز کا نام فلسفہ ہوتا ہے، یعنی فلسفہ وہ نو مینس لینڈ ہے کہ جو سائنس اور مذہب کے درمیان آتا ہے، جو سائنس اور مذہب کو کنیکٹ کرتا ہے، ان کے کنیکشن کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کے پیچھے جو وائی ہے، WHI، جو کاز ہے، جو کیوں ہے، اس کو پکڑنے اور سمجھنے کا نام فلسفہ ہے، جس کو اسی کو امیر المومنین نے مختلف جگہیں بتایا، کہا کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، یعنی آپ اگر زندگی جی رہے ہیں اور آپ کو نہ مقصد جینے کا معلوم ہے، نہ اپنی حیات کا معلوم ہے، اپنے خالق سے بیگانہ ہے، تو پھر ایسا آدمی سائنٹسٹ بھی اگر ہو جائے تو وہ حکیم نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نالج کو اگر فلسفی سے جوڑ کر دیکھا جائے، لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ نالج کا جو دائرہ ہے اسے محدود کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ اس سے ریلیٹڈ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اولاً تو یعنی دونوں شیعہ سنی مکاتب فکر میں، ان کی کتب میں صحیح و سند طور پر موجود ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ نے یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، اپنے بھی کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر آگے حدیث بڑھتی ہے من اراد العلم، اب جس کو بھی علم چاہیے، العلم، تو من اراد العلم فلیؤت الباب، تب وہ دروازے کی طرف آ جائے، یعنی وہ مجھ تک ڈائریکٹ نہیں آ سکتا جب تک کہ امیر المؤمنین تک نہ آ جائے، تو آپ کو اس باب مدینۃ العلم تک آنا پڑے گا۔ اب جب شہر علم کہا تو کیا شہر علم میں فقط علم فقہ موجود ہے؟ کیا فقط اصول فقہ موجود ہے؟ کیا فقط جو ہے وہ علم تاریخ موجود ہے؟ بالکل نہیں، نہ فقط توحید اس میں موجود ہے، نہ فقط نبوت ہے اس میں۔ جب شہر کہا ہے تو ایک شہر میں انسان کی ضرورت کا ہر سامان موجود ہوتا ہے، لہذا شہر علم میں ہر وہ شے علم سے متعلق موجود ہے جو انسان کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی گروتھ، اس کے اسپریچول ڈیولپمنٹ، اس کے میٹیریل ڈیولپمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہذا یہ محدود کر دینا کہ یہ فلسفہ الگ ہے اور علم الگ ہے، نہیں، فلسفہ جو ہے وہ علم کی ریفائنڈ شکل کا نام ہے، کہ جب وہ حکمت جو ہے جب اللہ سے جڑ جاتی ہے تو وہ حکمت کہلاتی ہے، اور جب وہ فقط دنیاوی طور پر محدود ہو جائے تو وہ انفارمیشن کہلاتی ہے، اور اسی تھن لائن کو لوگ ریکگنائز نہیں کر پاتے ہیں۔ آج جو دنیا ہے یہ انفارمیشن کی دنیا ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کچھ تو 0.0025 سیکنڈز میں 1000 پیج کھل جاتے ہیں، کام بھی کتنے ہوتے ہیں؟ شروع کے 2-3، اور وہ بھی آپ نے پڑھ کے بھول جاتے ہیں آپ۔ علم اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی ذات میں سما جائے اور اس کے وجود کو روشن کر دے، اسی لیے حکمت جو ہے وہ عقل کو روشن کرتی ہے۔ یعنی یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اور قول پیش کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی زبردست ایک آیت ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین اور آسمان میں ہے، یہ چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 190، وہ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مؤمنین ہیں، جو اللہ کو مان رہے ہیں، ان کے لیے نشانیوں سے گھری ہوئی یہ کائنات ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ نشانیاں ہیں، تو یہ نشانیاں کون پرکھے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا نا۔ اب اس علم کو اگر فلسفیانہ رخ سے دیکھیں تو جب علم کے ساتھ وہ وائے لگائیں، سوالات کریں،
تو وہ صاحب علم کہلائیں گے کہ جو حکمت حکیم ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچا رہے ہیں، جو اللہ نے قوانین اور باؤنڈری بنائی ہے اس کو کراس نہیں کر رہے ہیں، وہ حکیم ہیں۔ اب اللہ نے صاحبان علم کی تعریف کی کہ صاحبان علم ہی وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ among his people، وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یعنی اگر کسی کے پاس حکمت ہے اور کسی کے پاس علم ہے تو وہ خشیت الہی رکھے گا، وہ اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنی حکمت کو ویسٹ نہیں کرے گا، کسی ایسی چیز کو ایجاد ہی نہیں کرے گا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا سماج میں وہ برائی پھیلائے۔ لہٰذا حکمت کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ ہے۔ جی، اور میں آپ کے اس سوال کو اس بات پر ختم کروں کہ ایسے تو متعدد اقوال ہیں حکمت کے اوپر اور حصول علم کے اوپر، مگر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے مختلف جگہ پر نہج البلاغہ میں کہا کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اگر وہ کسی منافق کے پاس بھی ہو تو اس سے حاصل کرو۔ علم انسان کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اگر وہ کسی کافر کے پاس بھی ہو تو اسے حاصل کرو۔ اتنی قیمتی چیزیں ہیں یہ حکمت، یہ علم، اور حقیقی علم وہ ہے کہ جو اللہ تک لے جائے، جو خدا کی معرفت کروائے اور بندوں کی خدمت کروائے۔ لہٰذا وہ حکیم ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے جو خدا سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور بندگان خدا کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں کی پرابلمز کو بھی سالو کر رہا ہے اور علم اور اللہ کی معرفت بھی حاصل کر رہا ہے، خدا کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، لیکن ابھی میرے مائنڈ میں ایک کوشچن ہے، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو حکمت کی، فلسفے کی، یا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں اور جو بھی باتیں آپ نے بتائیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کو ماننے والے اس پر کیا رد عمل کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی عملی جامہ پہنا رہے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، جو مکتب اہل بیت کو ماننے والے ہیں وہ تو ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں، موسٹلی، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن زیادہ تر یہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اسپیشلی جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، یا اور بھی جو لیڈرز نہیں بھی ہیں، فقط اہل بیت کو ماننے والے ہیں، آج تک کیا ان کا کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، کیونکہ پاس میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے بہت کام کیا، انہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ڈسکوریز میں، انوینشنز میں ان کا نام ہے، اور اس کے پیچھے پوری پالیٹکس رہی کہ ان کے نام کو دبایا گیا، ان کی ریسرچز کو اپنے نام سے چھاپ دیا گیا، ان کے انوینشنز کو اپنے نام سے جوڑ دیا گیا، وہ ایک الگ موضوع سب جانتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ہم ابھی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس وقت میں سب کے توجہ میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جن کو ہم فالو کر، جو ہمارے جیورسٹ ہیں، جو ہمارے فقہاء ہیں، مراجع ہیں، ان کی طرف سے خاص یہ ارشادات آئے ہوئے ہیں کہ وہ آغا خامنائی ہوں حفظہ اللہ، یا وہ آغا سیستانی حفظہ اللہ، یا اور دیگر مراجع، کہ جو سہم امام ہے اس کو استعمال کیا جائے سماج کے انفراسٹرکچر میں، بالخصوص ہاسپٹلز بنائے جائیں، ایسٹرونومیکل ریسرچ سینٹر بنانے کی جو ہے وہ پرپوزل اور اس کے اوپر کام جو ہے آغا سیستانی کے دفتر نے کیا ہے، خود آغا نے اس پر خاص توجہ دی ہے۔ خود عراق میں ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، اسکولز اینڈ کالجز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، خود آغا خامنائی نے اپنے مملکت میں اس پر بہت کام کیا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، حتیٰ کہ نینو ٹیکنالوجی، نینو سائنس، روبوٹکس اور جو مختلف اسپیس سائنس، اس پر جو ہے بہت کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے امیر المؤمنین کے چاہنے والے عملی دنیا میں حکمت اور علم اور فلسفے کو پیش کر رہے ہیں اپنے اقدامات سے۔ خود ابھی آغا سیستانی کی ویب سائٹ پر ان کا ایک بہت ہی خوبصورت سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس پہ آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور ٹرینرز اور ٹیچرز کا خاص احترام کرو، ان کو اپریشیٹ کریے، انکریج کریے۔ اور ایک بڑے پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ فقط اس بات پر اکتفا نہ کریے کہ آپ دوسروں کو فالو کر رہے ہیں، ان کے ماڈلز کو پڑھا رہے ہیں، ان کی تھیوریز کو کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں، بلکہ خود آپ کوشش کریں کہ آپ نئی تھیوریز زمانے کو دیں، نئے ایکسپیریمنٹس اور انوینشنز آپ اپنے آپ سے کریں۔
فقط دوسروں کو کاپی نہ کریں. یہ اشارہ ہے اپنے گولڈن پاس کی طرف کہ جب مسلم سائنٹسٹ پوری دنیا میں حاوی تھے اور یورپ پر جو ہے وہ بلیک ڈیز گزر رہے تھے، جس کو ڈارک ایج کہتے ہیں، وہ کہ جن کے یہاں نہ کوئی علم تھا نہ حکمت تھی، صرف جنگجو تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اور عربستان جو ہے وہ اس وقت دارالحکمت بنا ہوا تھا اور علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا. بالخصوص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور کہ آپ ایٹ اے ٹائم 4000 شاگردوں کو پڑھاتے تھے. اس میں کوئی علم فقہ کا تھا، کوئی علم اصول کا تھا، کوئی علم فزکس کا تھا، کوئی کیمسٹری کا تھا، کوئی بایولوجی کا تھا. مختلف علوم کے لوگوں کو آپ پڑھاتے تھے. بلکہ ہمارے مراجع نے میڈیکل سینٹرز کھولنے کا زور دیا ہے، یونیورسٹیز اینڈ کالجز کھولنے کا زور دیا، اور ایسٹرونومی کہ جو اسپیس سائنس ہے، جو فلکیات پر ریسرچ ہے، اس پر زور دیا ہے. اور علم کو بڑھانے پر زور دیا ہے کہ علم کو انہوں نے ہرگز نہیں کہا ہے کہ علم فقط جو ہے وہ علم فقہ کا نام ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایک بہت ہی میجر ایسپیکٹ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کیمیکل سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی روبوٹکس میں آگے جانا چاہتا ہے، کوئی اسپیس سائنس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور ایسے بچوں کو انکریج کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، ان کے لیے ریسورسز فراہم کیے جائیں تاکہ قوم میں بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوں، انجینئرز پیدا ہوں، ڈاکٹرز پیدا ہوں، انٹرپرینور پیدا ہوں، مینجمنٹ والے پیدا ہوں، ایڈمنسٹریشن والے پیدا ہوں، کیونکہ قوم جو ہے وہ انہی لوگوں کے سہارے بہترین سماج بنتا ہے. یہ ہمارا عملی اقدام ہے کہ جو ہمارے مراجع کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، لیکن ایک اور سوال میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گی. ہندوستان میں، اس انڈیا میں جتنے مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو علی علی کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ بہت کم متوجہ دکھائی دیتے ہیں ان تمام ایسپیکٹس کی طرف. تو یہ لوگ کیوں نہیں اس لائن کی طرف آگے بڑھتے؟ کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ خود، پھر میں اپنی بات کو دہراؤں کہ یہ خود اپنے میں ایک پورا مکمل موضوع ہے. کیونکہ وقت کم ہے، لہٰذا سب سے پہلی بات کہ ہم خود خزانے کے منہ پر بیٹھے ہیں مگر اس سے ناواقف ہیں. ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، ہمارے پاس احادیث کی کتب ہیں جن میں بیش بہا خزانے ہیں علم کے، دریائے علم بہہ رہا ہے، حکمت ہے، لیکن ہم اس سے بیگانہ ہیں. اولاً تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوں، اور ماڈرن جو تھاٹ ہے، جو ماڈرن نالج ہے، جو ماڈرن سائنس ہے، اس سے مطابقت کر کے ہم ان کتب کی طرف آئیں. کیونکہ اگر ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے آئیں گے تو بہت کچھ ہم پر واضح نہیں ہو پائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام میں اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو نہ پڑھے ہوتے اور ہمارا بیک گراؤنڈ نہ ہوتا تو ہم بہت کچھ امیر المومنین کلام سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. ہم بھی وہ عرب کے بدوؤں کی طرح ہوتے کہ ہاں کچھ کہا ہے مولانا نے، سننے میں اچھا لگ رہا ہے، لیکن دقیق بات سمجھنا، اس حد تک پہنچنا یہ تبھی ہوگا جب آپ ماڈرن ریسرچز سے آشنا ہوں، آپ بیگانہ نہ ہوں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایز اے میسج کہ ہمارے ہندوستان میں جو مکتب اہل بیت سے وابستہ لوگ ہیں، وہ علماء ہوں، دانشوران ہوں، جو بھی لوگ صاحبان علم ہیں، معرفت ہیں اور درد رکھتے ہیں تشکیل سماج کے لیے، جن علوم کا سیکھنا ضروری ہے، ہمیں ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے. لائن آف ایکشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں ماڈرن علم سے. اگر یعنی ہم ان بچوں کو دیکھیں کہ کون سے ایسے بچے ہیں، مثلاً اب یہ بہت واضح، بہت وسیع ٹاپک ہے. آپ کسی شہر میں مختلف محلوں کو بانٹ لیں، ایک محلے میں کتنے سائنٹسٹ رہتے ہیں، کون آئی ایس آفیسر ہے آپ کے قوم میں، کون لائر صاحب ہیں، کون ڈاکٹر ہے، کون پریپریشن کر رہا ہے آئی آئی ٹی جے ای کی، میڈیکل کی. ان تمام ڈیٹا کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد اسے کمپائل کر کے دیکھیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے. اگر کوئی اکمپلشڈ آدمی ہے جو ہماری لائن کا ایکسپرٹ ہے، ماڈرن لائن کا، تو آپ اس سے کام لیں، یعنی اس کو ڈیوٹی دیں. یہ کام علماء کا ہے. علماء ہر لائن میں اتریں گے نہیں، مگر علماء آل انکمپاسنگ ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹی نبھا سکتے ہیں، مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ قوم کے لیے کام کریے. ہم اپنے فنڈز کو، جو سہم امام آتا ہے، ہم اس کو ایلوکیٹ کریں گے اپنے قوم کے لیے اسپتال بنانے کے لیے جو سب کو فائدہ دے گا. یعنی شیعہ اسپتال تمام بندگان خدا کے لیے ہوگا. ہم اپنی قوم کے لیے مدرسہ جو ہائی لیول سکول ہے وہ کھولیں گے.
ہم ایک ایسا مدرسہ کھولیں گے کہ جہاں سائنٹیفک نالج بھی دی جاتی ہے، جہاں کمپیوٹر سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، جہاں انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، جہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے اور علم دین بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ایک ایسا روزہ بناتے ہیں؟ ہم لاکھوں روپے، کروڑوں روپے روزہ بنانے میں خرچ کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور بننا چاہیے، لیکن جہاں بہت سے موجود ہیں، اگر آپ نے وہاں بنانا ہے آپ کو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لائبریری بنائیں، اسی میں مسجد بنائیں اور اسی میں اسکول بنائیں۔ کہ کرسچن سے کانسیپٹ کیوں نہیں لیتے ہیں آپ؟ چرچ میں اسکول بھی ہوتا ہے، اس میں چرچ بھی ہے، اسکول بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے۔ تو کب ائمہ طاہرین کی ان اقوال کی روشنی میں ہم دنیا کو فائدہ پہنچائیں گے اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں گے؟ کہ آپ اسپتال آپ بنائیں، یونیورسٹیز آپ بنائیں، کالجز آپ بنائیں، ریسرچ سینٹرز آپ بنائیں، یعنی اپنی قوم کو علم کے دریا میں اتاریں۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ حکمت کس مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تو جہاں سے ملے اسے لے کے آؤ، اسے لے کے بھی آؤ اور پھر اپنی طرف سے نئی باتوں کو پیش کرو، کیونکہ تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے۔ ان ریسرچز کو اگر ہم پیش کرنا شروع کریں اور بتائیں کہ حقیقی اسلام نہ ٹیررزم سکھاتا ہے، نہ گلا کٹواتا ہے، نہ کمیونلزم سکھاتا ہے، نہ کمیونل فورسز کو بڑھاوا دیتا ہے، بلکہ حقیقی اسلام علم کی طرف دعوت دیتا ہے، حقیقی اسلام حکمت کی طرف دعوت دیتا ہے، حقیقی اسلام یونیورسل پیس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام سے پہلے کسی نے یونیورسل پیس اور یونیورسل بردرہڈ کی بات نہیں کی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب جو ہیں ایک امت واحدہ تھے۔ تو یہ امت واحدہ کا تصور قرآن مجید نے دیا ہے۔ یہ علم سے آئے گا، حکمت سے آئے گا، سائنس سے آئے گا، ٹیکنالوجی سے آئے گا اور تقوی الہی سے آئے گا۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے جتنی کوالٹیز بیان کی، یونیورسٹی بنانا چاہیے، کالج بنانا چاہیے، ساتھ میں مسجد بھی بنانا چاہیے، آپ روزہ بنائیں، امام بارگاہ بنائیں، کہ جو حکمت کے در ہے یہ روزے، اس لیے کہ ائمہ طاہرین کی یاد دلاتے ہیں نا۔ اور کون امام؟ جو علم کا منارہ ہے، علم باب مدینۃ العلم۔ تو یہ آپ جو بیان کر رہے تھے ایک کے بعد ایک کوالٹیز اور رسپانسبلٹیز کے کرنا چاہیے، تو آپ کے اس بیان سے میرے ذہن میں بس ایک نام آ رہا تھا، ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا۔ انہوں نے جس طرح سے عملی جامہ پہنایا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی اور اس طرح سے فی الحال کام کر رہا ہے۔ بہت ہی یعنی آپ نے عظیم اگزامپل دیا ہے، پروردگار ان کی روح کو کے درجات کو عالی کرے۔ ان کی بہت یعنی بیش قیمت خدمات ہیں۔ انہوں نے کالجز کھولے، انہوں نے TMT بنایا، انہوں نے اسپانسرشپس دیے، انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ فیس دیا، ان کو اسپانسرز کیا، اتنا بہترین کام کر کے گئے ایک ویژن کے ساتھ، اور یہ مدرسے کے پروڈکٹ ہیں۔ تو دیکھیے، یعنی علم دین والا اگر علم دین کا صحیح استعمال کرے تو وہ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ تو یہی اپیل ہے کہ قلب صادق صاحب جیسے اور بھی لوگ اسی دنیا میں آنے چاہیے کہ جو علم دین اور دنیاوی چیزوں کو ایک کریں، کیونکہ یہ جو دنیاوی ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ تو مجبوری ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی علم بھی قرآن یا دین سے جدا نہیں ہے۔ یہی فزکس، یہی کیمسٹری، یہی ٹیکنالوجی جب قرآن کے انڈر میں ہوں گی تو ویلیوز کے انڈر میں ہوں گی، تو انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گی اور اللہ سے قریب کریں گی۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ڈسکشن رہا ہے، اور آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی انرجی بھی دی، اور آپ کو اللہ اس کا ریوارڈ ضرور دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، جتنا بھی یہاں پر ڈسکشن ہوا ہے، اس کا میں بس ایک کنکلوژن چھوٹا سا اور ایک میسج کے تحت آپ تک پیش کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کو ماننے کا نام فقط علی علی کرنا اور نعرہ حیدری لگانا ہاتھ بلند کر کے فقط یہ نہیں ہے، بلکہ جو حقیقی علی کا چاہنے والا ہوگا وہ اس کا علمی معیار اعلیٰ ہوگا، وہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھے گا، وہ سکسیس کی طرف بڑھے گا، اور کبھی بھی وہ اس دنیا میں برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اٹ مینس جو علی والا ہے وہ نہ تو جاہل ہوگا نہ برا ہوگا، اور جو جاہل ہے، جو برا انسان ہے، وہ کبھی علی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک سچا علی والا بننے کے لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں درس لینا چاہیے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ایک حقیقی علی والے بن کے خود کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ڈسکشن کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں، لیکن آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔